ہمارے آنے والی جنریشن ایسی روبوٹک کمپیوٹر قسم کے انسان ہوں گے جن باڈیز میں ہائی ٹیک پرزے، ری یوزیبل ٹانگیں اور بازو اور کسی کیمرے جیسی آنکھیں ہوں گی؟ کیا انسان بایولوجیکل اور مصنوعی زندگی کے درمیان کی کوئی چیز بن جائیں گے، یا ہم چھوٹے یا مزید لمبے، پتلے یا موٹے ہو جائیں گے، یا ہمارے فیشل ایکسپریشنز بالکل ایک الگ طرح کے لگیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم ابھی یہ سب نہیں جانتے، مگر اس سوال پر غور کرنے سے پہلے ہمیں 10 لاکھ سال پہلے جا کر دیکھنا ہوگا کہ انسان اس وقت کیسے نظر آتے تھے۔ سب سے پہلی بات، اس وقت انسانوں کی ہماری نوع یعنی ہومو سپینسس موجود نہیں تھے، بلکہ کئی مختلف اسپیشیز تھیں، جس میں ہومو ہائیڈریبلگیس کا نام سب سے پرومیننٹ ہے۔ اس کی ہومو ایرکٹس اور جدید انسانوں کے ساتھ کافی ملتی جلتی تھی، مگر اس کی فزیکل اسٹرکچر بعد میں آنے والی نینڈرتھل سے کہیں پرانی تھی۔ پچھلے 10,000 سالوں میں انسانوں نے خود کو بہت چینج کیا ہے۔ ایگریکلچر، زندگی اور خوراک کی زیادتی نے ایسے میڈیکل مسائل بنا دیے جنہیں حل کرنے کے لیے ہم نے سائنس کا سہارا لیا۔ مثلاً ذیابیطس کے حل کے لیے انسولین ایجاد کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں انسان زیادہ موٹے ہو گئے اور کچھ جگہوں پر تو لمبے بھی ہو گئے ہیں۔ ڈنمارک کی آرہوس یونیورسٹی میں بائیو انفارمیٹکس کے پروفیسر تھامس میلون کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ چھوٹے ہونے لگیں تاکہ ہمارے جسموں کو کم انرجی کی ضرورت ہو۔ شاید ہی اس لیے کہ ہم نے سوشل لائف بہت زیادہ اڈاپٹ کر لی ہے۔ جب ہم شکار کے ذریعے یا چیزیں چن کر خوراک حاصل کرتے تھے تو ہم روزانہ کم سے کم انسانوں سے رابطہ کرتے تھے۔ میلون کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایولیوشن اس انداز میں ہو کہ ہم اس معاملے میں مزید بہتر ہو سکیں۔ فار ایگزامپل، لوگوں کے نام یاد رکھنا بھی ایک اسکل ہو سکتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ٹیکنالوجی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ تھامس کہتے ہیں کہ دماغ میں موجود امپلانٹ ہمیں لوگوں کے نام یاد رکھنے میں مدد دے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے نام یاد رکھنے میں اچھا دماغ کن جین سے مل کے بنتا ہے۔ ہم اسے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، مگر ہم یہ ابھی کر سکتے ہیں۔ ہم امپلانٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اسے زیادہ افیکٹو کیسے بنایا جائے، لیکن ابھی اس پر ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں۔ فی الحال لوگوں کے جسم میں خراب حصے کو ٹھیک کرنے کے لیے امپلانٹ لگایا جاتا ہے، مثلاً کہ ہپس کا امپلانٹ یا پھر پیس میکر۔ شاید فیوچر میں امپلانٹ کے ذریعے انسان کو مجموعی طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ دماغ کے امپلانٹ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی باڈیز میں ٹیکنالوجی کو زیادہ یوز کرنے لگیں، مثلاً کیمرے کی ایک ایسی مصنوعی آنکھ جو ایسے کلرز اور سین دیکھ سکے جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا آپ نے ڈیزائنر بچوں کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان میں اپنی من پسند کوالٹی شامل کروانا۔ سائنٹسٹ کے پاس ایمبریو کی جینز میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی پہلے ہی موجود ہے۔ حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، مگر میلون کہتے ہیں کہ فیوچر میں شاید کچھ جینز کو تبدیل نہ کرنا غیر اخلاقی تصور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے پیرنٹس کوالٹیز خود چوز کر سکیں گے، اس لیے انسان ویسے ہی نظر آئیں گے جیسا ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں۔ اینگلیا رسکن یونیورسٹی میں بائیو انفارمیٹکس کے پروفیسر ڈاکٹر جیسن اے ہوجسن کہتے ہیں کہ اگلے 10 لاکھ سالوں کی پریڈکشن کرنا تو مکمل طور پر ہوا میں 3 چلان جیسا ہے، مگر بائیو انفارمیٹکس کے ذریعے ہم جینیاتی چینجز کے بارے میں موجودہ معلومات کو انسان میں ہو رہی تبدیلیوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو فیوچر کی پیش گوئی کرنا پاسبل ہے۔ اب ہمارے پاس دنیا بھر سے انسانوں کے مکمل جینیوم کے سیمپلز موجود ہیں، اس لیے ماہرین جینیات کو جینز میں قدرتی طور پر آنے والی چینجز کے بارے میں زیادہ نالج ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ یہ انسانی آبادی میں کس انداز میں پائی جاتی ہے۔ ہوسن کی پریڈکشن ہے کہ شہری اور دیہی علاقے جینیاتی طور پر مزید ڈائیورس ہو جائیں گے۔ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف لوگ آئیں گے، اس لیے شہر جینیاتی طور پر مزید ایک دوسرے سے مختلف ہو جائے گا اور دیہی علاقے کم ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ فرق لوگوں کے رہائشی علاقے سے پڑے گا۔ کچھ گروپ زیادہ تو کچھ کم شرح پہ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں افریقہ میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسی لیے وہ جینز عالمی آبادی میں زیادہ سے زیادہ پائے جانے لگے ہیں۔ لائٹ کمپلیکشن والے علاقے کم شرح پر بچے پیدا کر رہے ہیں، اسی لیے بوتسن کی یہ پریڈکشن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیکشن ڈارک سے ڈارک ہوتی جائے گی۔ لیکن خلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر انسان واقعی مریخ کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو کم کشش ثقل کی وجہ سے ہمارے جسم کے پٹھے اپنے اسٹرکچر بدل سکتے ہیں، شاید ہمارے بازو اور ٹانگیں لمبی ہو جائیں۔ دوسری طرف برفانی دور جیسے ٹھنڈے آب و ہوا کی وجہ سے شاید ہم مزید موٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جسم ہمارے نینڈرتھل آباؤ اجداد کی طرح بالوں سے ڈھک سکتے ہیں۔
ہم نہیں جانتے مگر انسانی جینیاتی تبدیلیاں بڑھ رہی ہیں۔ ووٹسن بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہر سال انسانی جینیوم میں موجود 3.5 ارب بنیادی جوڑوں میں سے ہر ایک میں 2 نئی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مختلف پروفیسرز کے ریسرچز سننے کے بعد یہ بہت ہی کم امکان نظر آتا ہے کہ ہم 10 لاکھ سال بعد آج جیسے نظر آئیں گے۔